मिशाल और दायम दौड़ते हुए जवार की जानिब बढ़े थे। जवार की सांसें उखड़ रही थी और जवार का सर दायम की गोद में था। मिशाल का चेहरा आंसू से मतवातर था। जवार, अपनी आंखें बंद मत करना प्लीज, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मिशाल ने हिकलाते हुए कहा, क्योंकि जवार का खून काफी बह चुका था। दायम, प्लीज हॉस्पिटल चलें। जवार, देखो आंखें बंद मत करना, बात सुन, दायम बोल रहा था। दरअसल कुछ घंटे पहले जब जवान ने दायम को कॉल की थी, तभी एक मैसेज अफान शाह को किया था, जिसमें उसने कहा था कि अफान शाह शराफत से अपने गुनाह कबूल कर ले और यहाँ आकर मिशा को तमाम सच्चाई बता दे और उससे माफी मांग ले। अब वो मिशा पर था कि उसे माफ करती है कि नहीं, और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो खुद तमाम सच्चाई मिशा को बता देगा। ये सब देखने के बाद अफान शाह ने सवार पर जानलेवा हमला किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिशा को उनकी सच्चाई पता चले, मगर वो इस बात से ना वाकिफ थे कि मिशाल ऑलरेडी उनकी सच्चाई जान चुकी है। मिशाल, दाएं, जबान ने उखड़ती हुई सांसों के साथ कहा, हाँ हाँ बोलो, सुन रही है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैं तुम दोनों के बीच आया था, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत मुश्किल से बोला जा रहा था। जवार, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दाइम, कॉल द एम्बुलेंस। नहीं मिशाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है। दाइम, मैं जानता हूँ कि तुमसे मिशाल से मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। एक बार मिशाल ने दाइम की आंखों में देखा था, जो कि सवाल की बात सुन रहा था। ये सब कुछ मैंने भी मिशाल से सच्ची मोहब्बत किया, लेकिन मिशाल ने सिर्फ तुमसे प्यार किया, इस बात का गवाह मैं हूं। ये एक वादा करो मुझसे, दाएं प्लीज। हाँ हाँ बोलो, सवाल सुन रहा हूँ मैं। मिशा सवाल को खोना नहीं चाहती थी। जो कुछ भी हुआ था उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, और बाज़ औक़ात दोस्तों में भी कई ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन कह देने से दोस्ती खत्म नहीं हो जाया करती। मिशा का ख्याल रखना, तमाम उम्र उसका साथ निभाना, उसके किरदार की गवाही मैं खुद देता हूँ। उसे हमेशा यूं ही प्यार करना। बोलो, करोगे ना? हाँ हाँ करूंगा। दाम की बात सुनकर गोया सवार की तड़पती हुई रूह को चैन आया था। वो हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। सवार, सवार, मिशा ने सवार को झंझोड़ा था, जबकि दाइम ने मिशा के जाम देकर नफी में साह लाया था। मिशा शिद्दत से रोते हुए दाइम के सीने से लगे थे। अफवाह शायद जब भी वहां पर उनके सामने आ खड़े हुए थे। ची अफसोस हो रहा है ना सवार की मौत का? मिशा ने नफरत भरी निगाहों से अफवाह शाह के जाम देते हुए कहा था। दाइम ने मजीद मिशा को खुद में बीच लिया था। अब समझ आया, अफवाह शाह से दुश्मनी मोल लेने वालों का यही अंजाम होता है, जैसे कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी दादी जान और अब तुम्हारे दोस्त का हुआ है। अफवाह शाह नफरत से फनकारे थे, जबकि मिशा ने अफवाह शाह का चेहरा थूका था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी घटिया हरकत करने की? जान ले लूंगा तुम्हारी। अफवाह शाह कहते हुए मिशा के जब जड़हाना अंदाज में बड़े थे, उससे पहले कि उसको मारते, दाइम ने उनका हाथ पकड़कर मरोड़ा, जिस पर वो करा उठे थे। छोड़ मुझे साले, दो कड़ी के आदमी, तेरी तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अफवाह शाह से पंगा लेकर तूने अपनी मौत को खुद दावत दिया, तुझे भी ठीक वैसी ही मौत दूंगा जैसी तेरी इस बुढ़िया दादी को मौत दी थी। वह मसलसल अपना आप छुड़वाने के जद्दोजहद में थे। मिशाल ने मौका पाते ही पुलिस स्टेशन कॉल की थी और वहां पर फौरन पहुंचने का कहा था। तू जानता है अफवाह शाह, मुझे तुझ पर तरस आ रहा है, कैसा इंसान है तो। कितने लोगों की जान लेगा अपने घटिया मकसद के लिए? क्या तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है? एक दफा भी तुझे इस यतीम बच्ची का ख्याल नहीं आया? अरे बेवकूफ इंसान, वो तेरा अपना ही खून है, तुझे उसने अपना बाप माना है और तूने उसके साथ क्या किया? धोखा दिया उसे। मान तोड़ा उसका एतबार जिसने तुझ पर किया था। तुझे सब करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया क्या? हाँ, एक क्या एक इंसान पैसे के लालच में इतना आंधा होकर गिर सकता है कि वो अच्छे बुरे जायज नाजायज की तमीज भूल जाए? दाइम ने कहा। इतने में पुलिस आ चुकी थी। उन लोगों की जान पड़ने लगी। दाइम ने अफवाह शाह का हाथ छोड़ दिया था। पुलिस? एक लम्हे में अफवाह शाह के चेहरे का रंग फाक हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे एक महंगी मुस्कुराहट ने उनके लबों का अहाता किया था। इंस्पेक्टर साहब देखें, ये दोनों मियाँ बीवी मुझे जान से मारना चाहते हैं। कहा ही था कि एक जोरदार मुक्का पड़ा था दाइम से, जिस पर अफवाह शाह करा कर आ गए थे। इंस्पेक्टर साहब देखें, ये मुझे मारना चाहते हैं। अफवाह शाह ने तेजी से कहकर वहां से फरार होना चाहा, लेकिन बेसुध। वो जोरदार टांग पड़ी थी दायम से, जिस पर वो जमीन पर जा गए थे। एक पुलिस कांस्टेबल ने उनको पकड़ कर खड़ा किया था। अबे कुत्ते साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम अफवाह शाह पर हाथ उठाए, कहकर वो दायम शाह के जाने बड़े थे कि एक वहां पर मौजूद एक पूरी इंस्पेक्टर ने एक जोरदार थप्पड़ अफवाह शाह के चेपा जुड़ा था। तू जानता है साले कि तू किससे बात कर है? वहां पर मौजूद एक कांस्टेबल बोला। दायम दुरानी कोई मामूली इंसान नहीं है, ISI से ताल्लुक है इनका। बैक वर्ती साहब ने दायम को सलूट किया था। अफवाह शाह तो दंग रह गए थे।
جسے وہ ہمیشہ سے 2 کڑی کا انسان کہتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ خود 2 ٹکے کے انسان تھے۔ وہ ان کے ملک کا محافظ نکلا اور وہ خود کیا تھے؟ ایک غدار، ایک سود باز، اپنے وطن کی بہن بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرتے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر سوچ کر رہ گئے تھے۔ ماما چلے، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ میر اور مانور کی شادی میں 1 ہفتہ ہی باقی تھا۔ تقریباً آلموسٹ تیاریاں ہو چکی تھی، لیکن مانور کی کچھ چیزیں رہتی تھی جو کہ خریدنی باقی تھی۔ بس بیٹا آپ چلو، میں آگے۔ عائشہ بیگم کی گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اسلام آباد کے مہنگے ترین مال سینٹرس مال میں موجود ہے۔ نتاشا جو کہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، اچانک ہی اس کی سیل ٹون بجی تھی۔ ہیلو میم۔ ہاں بولو۔ جی میم، وہ اپنی ماں کے ساتھ اسلام آباد سینٹرس ہال میں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں پتا ہے نا کہ کیا کرنا ہے؟ جی میم۔ کام ہو جائے گا تو مجھے ڈن کا ٹیکسٹ کر دینا۔ اوکے میم۔ اور نتاشا انصاری نے کال کاٹ دی تھی اور اپنے بتائے ہوئے پلان پر عمل کرنے کا سوچنے لگے تھے۔ مانور کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ مانور بیٹا، یہ ساڑی دیکھو، تم پر بہت ہی سوٹ کرے گی۔ وہ اسے سلور کلر کی ساڑی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ تم ایسا کرو کہ یہ ٹرائی روم میں ٹرائی کرو جا کر۔ اوکے ماما۔ مانور مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی، اپنا موبائل وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ موقع پاتے ہی وہاں پر موجود سیل مین جو کہ نتاشا کے لیے کام کرتا تھا، بیس بدل کر مال میں موجود تھا۔ فون اٹھا کر بھائی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مانور اور عائشہ بیگم جب شاپنگ سے فارغ ہوئی تو مانور نے اپنی جینس کی پاکٹ میں چیک کیا تو اس کا فون اس کے پاس نہیں تھا۔ او نو ماما، میرا موبائل کہیں گر گیا۔ مانور پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ عائشہ بیگم کی فکر مند ہوئی۔ ماما اب کیا؟ بیٹا اب کیا کر سکتے ہیں، نیو لے لینا، ویسے بھی اللہ کا دیا سب کچھ ہے تمہارے پاپا کے پاس۔ ماما وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں میری کئی امپورٹنٹ فائلز اور پرسنل انفو تھی۔ انشاءاللہ بیٹا مل جائے گا، کچھ سوچتے ہیں گھر جا کر۔ عائشہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا تو وہ بھی سر کو ہاں میں ہلاتی ہوئی آگے ان کے ساتھ ہی چل دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اب ایک بار پھر سے اس کی محبت کا امتحان وقت آن پہنچا تھا۔ نتاشا کے پاس مانور کا موبائل پہنچ چکا تھا۔ میر اپنے لیے کچن میں کافی بنا رہا تھا۔ اچانک اسے مانور کے فون سے ٹیکسٹ آیا تھا۔ میر پلیز آپ ہوٹل ریڈ لائن میں پہنچے، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جبکہ میر تھوڑا حیران ہوا، اب جبکہ شادی میں بھی کچھ دن باقی تھے اور مانور گھر بھی بلا سکتی تھی اسے، اگر کوئی کام تھا تو وہ یوں اکیلے کیوں بلا رہے تھے۔ لیکن اپنی سوچ کو جھٹکتا ہوا چل دیا کیونکہ وہ مانور کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں اسلام آباد ہوٹل ریڈ لائن پہنچ چکا تھا۔ وہ ریسیپشن سے روم کا پوچھتا ہوا ریسیپشنسٹ کے بتانے پر اوپر چلا گیا تھا کیونکہ ریسیپشنسٹ نے کہا تھا کہ مانور اوپر والے روم میں اس کا ویٹ کر رہی ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہاں پر کوئی موجود نہ تھا۔ اچانک اسے ایک میسج موصول ہوا جو کہ مانور کے جانب سے تھا۔ پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رینگے تھی۔ مانور کے کہنے کے مطابق وہ ٹیبل پر سامنے اس کا جوس رکھا ہے، وہ پی لے، تب تک مانور بارات کا ڈریس پہن کر آتی ہے، یعنی کہ وہ اسے لہنگا پہن کر دکھانا چاہتی ہے کہ یہ لہنگا اس پر کیسا لگ رہا ہے۔ می نے جوس پی لیا تھا۔ اچانک ہی می کو چکر آنے لگے تھے، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ دراصل می کو نشہ آور گولیاں ملا کر جوس پلایا گیا تھا جو کہ نتاشا نے کیا تھا۔ یہ اس کی پلاننگ کا پارٹ تھا کہ کیسے مانور اور میر کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہے۔ اچانک ہی ایک ریڈ لہنگا پہنے وہ باہر آئی تھی، لیکن میر کو دیکھ کر ٹھڑکی کیونکہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اتنا خوبصورت مرد دیکھی تھی۔ وہ اپنا مقصد بھول چکی تھی، یا تھا تو بس اس کی قربت جس کو پانے کے لیے وہ مچھلی جا رہی تھی۔ مانور تم آ گئی؟ میر کو دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں میر میری جان، دیکھو میں آ گئی ہوں، بالکل تمہارے پاس، تمہاری باہوں میں۔ وہ اس کو بار بار دکھا دیتے ہوئے اس پر جھکے تھے۔ مانور کیا کر رہی ہے یہ؟ اپنی جان کو پیار کر رہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ مانور تمہیں پتا ہے نا کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بامشکل بولا چاہ رہا تھا کیونکہ نشہ ابھی تک جاری تھا۔ میر کا مانور کے لیے اظہار محبت نتاشا کو ان تک سلگا گیا تھا۔ مانور نے جلن محسوس ہوئی تھی اسے۔ ہاں جانتی ہوں، کہتے ہوئے اس نے اس کی شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھولے تھے کہ اچانک ہی انسپیکٹر عمیر کا میسج آیا۔ کام ہو گیا۔ اچانک ہی اسے اپنا بلا ہوا مقصد یاد آیا تو اس کے چہرے پر ایک کمنگی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ پر لگے ہوئے لپسٹک سے جا بجا میر کے گلے میں نشان چھوڑے تھے اور پھر اسی کے ساتھ اس کے انتہائی قریب لیٹ کر اپنی اور اس کی کچھ نازیبا پکس بنائے تھے اور مانور کے موبائل سے وہ سارے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے جو اس نے مانور بن کر میر کو کیے تھے اور انسپیکٹر عمیر کو یس لکھ کر میسج سینڈ کر دیا تھا۔ ہونا تو تمہیں میرا ہی پڑے گا۔ میر اسلان بٹ نتاشا انصاری کو جو پسند آ جائے نا اس کو پانے کے لیے وہ ہر حد اپروو کر جاتی ہے، اور تم پہ تو نتاشا انصاری کا دل پہلی نظر میں ہی آ گیا تھا۔ ایک تنزیہ مسکراہٹ اس کی جان اچھالتی اپنا ڈریس چینج کر کے
اس کے پاس آ کر اس کے گھر پر اپنا لمس چھوڑتی وہ پہاڑی کی جانب بڑھ گئے تھے. ایک نیا طوفان میر اور مارنور کا منتظر تھا. مس مشال دائم تورانی، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے چاچو نے کیا کیا ہے؟ میشا نے ایک نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالی، پھر گویا ہوئی. فرسٹ آف آل انسپیکٹر صاحب، یہ شخص چاچو کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں، جس نے اپنے ملک کی بہن بیٹیوں کی قیمت لگائی. اور دائم اور عرفان شاہ نے بیک وقت میشا کو دیکھا تھا کہ وہ سب کیسے جانتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے 2 نہیں 4 قتل کیے ہیں. اب حیران ان کی بات دائم کی تھی. اس میں صرف عرفان شاہ نہیں، ان کے پرسنل سیکرٹری جمال، ان کے شعبے کے اور آپ کے شعبے کے ہونہار انسپیکٹر عمیم بھی شامل ہے، جو کہ ظاہری سی بات ہے بکے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک میرے دوست سوار ملک عوام کو، ایک میرے شوہر کی دادی کو ہی نہیں بلکہ اپنے سگے بھائی ان کی بیوی کو مارا ہے. آخر میں مشال کی آواز سن گئی تھی. آپ کو ثبوت چاہیے نا؟ میں آپ کو شاہ مینشن جا کے وہ تمام ثبوت دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن فی الوقت آپ انسپیکٹر عمین اس سیکرٹری جمال سے سب پوچھ سکتے ہیں. وہ یہاں پر کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے. جمال اور انسپیکٹر عمین کو پولیس کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، لیکن وہ خود پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھتے. اس سے پہلے کہ انسپیکٹر ان کے پاس جاتا، مشال آگے بڑی ایک زوردار تھپڑ کھینچ کر جمال کے منہ پر دے مارا تھا، جس پر انسپیکٹر عمیر کانپ اٹھا تھا. دائم تو فرصت سے اپنی لٹل فیری کی دلیری دے کر خوش تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے، اپنا حق لینا وہ خوب جانتی ہے. بول کمینے، تو نے مارا تھا نا میرے ماما پاپا کو اس گھٹیا عرفان شاہ کے ساتھ مل کر؟ بول کمینے، تجھ جیسا گرا ہوا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو پیسے کی حد تک اتنا گر گیا کہ 2 بے مقصد لوگوں کی جانیں لے ڈالی تم لوگوں نے. اعتراف کاٹ اپنے منہ سے. بول. میشا نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا. میں پلیز میں بتاتا ہوں. پھر جمال نے الف سے لے کر یہ تک کی ساری بات کہہ ڈالی تھی. ایک پولیس کانسٹیبل نے جمال کو اپنی حراست میں لے لیا تھا، جبکہ عرفان شاہ کو بھی انسپیکٹر نے پکڑ رکھا تھا. انسپیکٹر میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جیسے غداروں کی وجہ سے پولیس جیسا محافظ شعبہ بدنام ہے. آپ کو صرف اپنے آرام و سکون کی فکر ہے نا، نہ کہ اپنے وطن سے محبت. چھی چھی چھی، افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ سب پر. یہ میرے اللہ کا انصاف ہے، آج میرے ماما پاپا کی روح کو سکون ملا ہوگا. کہتے ہوئے مشال کی آنکھیں نم ہوئی تھی. انسپیکٹر عمیر کو بھی پولیس اپنی حراست میں لے چکے تھے. مشال عرفان شاہ کی جانب بڑھ تھے. اب بتا ہی دے کہ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ کیوں یتیم کر دیا مجھے؟ کیا قصور تھا آپ کے بھائی کا؟ کیا قصور تھا میری ماں کا؟ یہی کہ انہوں نے آپ کے بھائی سے سچی محبت کی. مشال اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ سویرا شاہ سے محبت کرتے ہیں؟ مشال تنزیہ ہنسی تھے. تو کیا جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے کردار پر یوں الزام لگایا جاتا ہے، ان کی عزت کو یوں پامال کیا جاتا ہے، ان کے کردار پر یوں کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ وہ اپنی نظروں میں گر جائیں؟ ہاں تو فے آپ پر عرفان شاہ، مجھے گن نہ رہی ہے آپ سے. مشال سسکی تھی اور دائم آگے بڑھ کر اشاروں سے تھاما تھا. آپ کے سگے بھائی نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ ہاں، جس کی تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا آپ نے. مشال گھرائی تھی. چھوٹا بھائی نہیں باپ بن کر پالا تھا پاپا نے آپ کو، اور آپ نے انہی کی پیٹ میں چھرا گھونپ دیا. آخر کیوں عرفان شاہ، آپ لالچ اور ہوس میں اتنے آندھے کیسے ہو گئے کہ جائز ناجائز اچھے برے کی تمیز بول کے اپنے سگے بھائی کو بدگمان کر کے مار ڈالا؟ آپ کی بار مشال چلائی تھی. میشی بیٹا میری بات تو سنا. عرفان شاہ نے کہنا چاہا، لیکن مشال گویا پڑی تھی. دائم نے اسے روکا نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ 20 سال سے اس کے اندر جو بھی غبار ہے وہ اس کے نکال پھینکے، تب اسے ذہنی سکون ملے گا. اور میرے دائم کی دادی نے کیا بگڑا تھا آپ کا؟ محض ایک رشتے کے پیچھے، اپنی یہ 2 کوڑی کی عزت کے پیچھے آپ نے ان کو بھی مار دیا. یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ وہ آپ سے عمر میں بڑی ہیں، آپ کی ماں کی جگہ ہے. کیوں عرفان شاہ، کس بات کا غرور ہے آپ کو؟ اپنا یہ غلیظ چہرہ آئینے میں جا کر دیکھیے اور خود سے اپنے زمین سے یہ سوال کریں، کیا واقعی آپ نے ٹھیک کیا؟ جواب مل جائے گا آپ کو. آج عرفان شاہ کا سر شرمندگی کے بعد جھک چکا تھا. ان کی عزت 2 کوڑی کی رہ گئی تھی. آج واقعی میں انصاف ہوا تھا. یقیناً اللہ کا انصاف بے شک بہت ہی سخت ہے. انسپیکٹر صاحب، دائم نے کہا. جی سر، حکم کریں. ان تینوں غداروں کو لے کر جائیں اور کڑی سے کڑی سزا دیں. اگر یہ کیس عدالت میں گیا تو ہم یہ کیس لڑیں گے. جی سر، آپ بالکل فکر نہ کریں، ایسا ہی ہوگا. اور ایک اور انسپیکٹر عمیر کو معطل کروانا آپ کا کام ہے، کیونکہ اس طرح کے غداروں کے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے. اور اس میں آپ کو جو بھی ہیلپ چاہیے تو میں تیار ہوں. وہ انسپیکٹر عمیر کی جانب تنزیہ دیتا ہوا بولا، جبکہ اسے شرمندگی کے باعث نظر نہیں اٹھائی جاتی. دائم نے ایک نظر اپنی کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی کے جانب دیکھا، پھر گویا ہوا. 4 بجنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے. رونالڈو اور اس کے ساتھی کبھی بھی یہاں پر اسمگلی کے لیے پہنچتے ہوں گے. آئی ہوپ آپ سب ہینڈل کر لیں گے. یس شیور سر. آئی ہوپ یو آل ہینڈل اٹ. یس شیور سر. اوکے، گڈ لک فار یور ورک.
दाइम ने कहा और मिशाल की जाम देखा जो कि फारिया निगाहों और तशका पड़ी हुई निगाहों से उसकी जाम देख रहे थे। घर चले माई लिटिल फेरी, दाइम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा था, जिसको मिशाल ने फौरन थाम लिया था। अब वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी सवाई अपने दाइम के, जिसने पूरी शानो शौकत उसके दिल में अपना डेरा जमा लिया था। वो मुस्कुराती हुई उसके साथ गाड़ी में आ बैठी थी और दाइम भी उसको देखकर दिलकशी से मुस्कुराता हुआ गाड़ी को जड़ से भगा कर ले गया था। मानूर को घर आए हुए आधा घंटा हो गया था। वो परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रही थी। वो अभी भाई साहब को लैंडलाइन से कॉल करने ही लगी थी कि गार्ड मैन अंदर आया था। मानूर बीबी जी, बीबी जी आपका मोबाइल कोई बंदा वापस कर गया, क्या रहा था उसे किसी माल में पड़ा हुआ मिला है। अच्छा, मानूर ने ना समझी सिगार की जान देखा और बॉक्स पकड़ लिया जिसमें मोबाइल था। ठीक है आप जाए, मानूर कहकर मोबाइल उठाकर ऊपर अपने रूम में आई थी। जब उसने इन बॉक्स ओपन किया जो कि पैक था, उसके मोबाइल के साथ एक पेपर नोट भी था। मानूर तशवीश में बता थी कि उसमें क्या लिखा है और ये किसने भेजा है। उसने हिम्मत करके खोलना शुरू किया था। मानूर हान, अपने मोबाइल को ओपन करो, क्योंकि जब तुम अपनी जात की, अपने एहसास की, अपने जज्बात की धज्जियां उड़ती हुई देखोगी ना, तो यकीन नहीं आएगा कि तुम्हें कि ये वही इंसान है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिससे तुमने मोहब्बत की थी। नाउ ओपन योर मोबाइल एंड सी व्हाट इज एक्चुअली गोइंग। मानू ने कांपते हुए हाथों से मोबाइल ओपन किया था। जैसे उसने मोबाइल का कोड ऑन लॉक किया, ऐसे ही एक नोटिफिकेशन मौसूल हुए, जिसको देखकर मानू लड़खड़ाए थे। सुनते हुए हवासों से उसने वो फोटोज देखी थी। कई आंसू उसकी पलकों के बाद तोड़कर बहे थे। वो रोना चाहती थी, चीख चीख कर बताना चाहती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन उसके पास कोई भी न था जिससे वो अपना दुख बांट सकती। वो टूट के थी। टूट कर चाहना और फिर टूट जाना बात छोटी है, लेकिन जान निकल जाती है। मीन उसके भरोसे को चिकनाचूर करके रख दिया था। वो मान जो से उस पर था, कितना प्यार करते थे उससे, और उसने एक पल नहीं लगाया था उसे पराया करने में। लाल अंगारा होती हुई आंखें उठाई थी और बेदर्दी से उससे अपने आंसू रख रहे थे। एक फैसले पर वो पहुंच चुके थे। मी को होश आया तो उसने खुद को होटल के उसी रूम में मौजूद पाया। मानूर को कहीं ना पाकर वो परेशान हुआ और फौरन उठकर बाहर के जाना पड़ गया। एक्सक्यूज मी। यस सर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, और ऊपर रूम में से कोई लड़की बाहर गई है। हाँ सर, अभी एक मैडम गई हैं आपके आने से कुछ देर पहले। ओह अच्छा ठीक है, उनका नाम मानूर खान ही था ना। मी ने एक दफा कंफर्म करना चाहा, क्योंकि अब तो उसे भी किसी हद तक गड़बड़ लगे थे। नो सर, नताशा अंसारी का नाम नोट किया गया और वो अपनी पेमेंट काट के जा चुकी हैं। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं किसी और के साथ कैसे? नहीं, ऐसा कैसे? फौरन से पहले वो वहां से वॉक आउट कर गया था। कमरे में अंधेरा होने के साथ साथ धुआं ही धुआं फैला हुआ था और सिगरेट के गहरे कश लगाता अपनी माजी की तलख यादों को मिटाने में मसरूफ था कि यकदम ही मिशाल अंदर आई थी। अंदर आते ही उसने सिगरेट के धुएं की वजह से खांसी आई थी। वो एक ही जस्त में आगे बढ़ी और सिगरेट दाइम के हाथ से लेकर कुछ ही फासले पर रखी हुई डस्टबिन में फेंक दिया था, जबकि दाइम ने उसे खून अशाम नजरों से देखा। उसके यूं गोने पर वो अंदर तक काम की थी। उससे पहले कि वो वहां से फरार होती, दाइम ने उसे अपनी तरफ खींचा कि वो यकदम उसकी गोद में आ गिरे। दाइम, क्या कर रही हैं आप? मिशाल ने डरते डरते उसकी जान देखा, लेकिन फौरन ही नजरें झुका ली, क्योंकि उसकी पुरतपिश सांस से लो देती हुई निगाहें और बोलती हुई नजरों से घबरा गए थे। दाइम ने दोनों हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपने मजीद करीब किया, इतना कि उसकी पुरतपिश सांसें उसकी गर्दन को झुलसा रही थी। दाइम, दाइम की जान। उसके हमान आलूद और जज्बात से बोझल आवाज पर मिशाल पसीने में नहा गए थे। दाइम, आप सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते? मिशाल ने अब उसकी जान देखते हुए कहा, तुमने कह दिया ना अब नहीं पीऊंगा। माय लिटिल फेरी, दाइम ने उसकी जान देखते हुए कहा था, जहां पर जज्बात का समंदर ठाटे मारता हुआ दिखाई देता था मिशाल को। लिटिल फेरी जी, तुम्हें पता है ना कि मुझे सिगरेट की कितनी तलब होती है। अब तुमने कहा है कि उसे नहीं पीना। मिशाल ने कहा, ठीक है, लेकिन जब जब मुझे सिगरेट की तलब हुआ करेगी ना, तब तक मुझे तुम्हारी ये, वो उसकी पंखड़ी जैसे गुलाबी होंठों पर अपना अंगूठा फेरता हुआ बोला। उससे पहले कि वो कोई गुस्ताही करता, मिशाल ने उसके होंठों पर अपना नाजुक खूबसूरत सा हाथ रख दिया था। लजरती पलके, देखते हुए लाल गाल और लजरते हुए गुलाबी लब, झुकी हुई नजरें। दाम तो गोया उसकी इन अदाओं का दीवाना ही हो गया था। दाम ने आहिस्ते से उसका हाथ अपने होंठों से हटाए। माई लिटिल फेरी जी, ये फिर कब देखने को मिलेगा?
کیا؟ میشا نے سوالے نظر دیکھا تھا۔ یہی حسین نظارہ، دائم نے ہمار آلود لہجے میں بہکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ میشا شرم کے مارے اپنا چہرہ دائم کی گردن میں چھپا گیا، جبکہ دائم دلکشی سے مسکرا کر اس کے گرد اپنا حسار تانگ کر گیا تھا۔ ماں نور نے میر کے گھر جانے کا خود فیصلہ کیا تھا، اس لیے شام ہوتے ہی اس کے گھر جا پہنچی تھی۔ میر بہت ہی ڈسٹرب تھا، لہذا اس نے اس بارے میں کسی سے بھی کوئی بات نہ کی۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، آخر یہ نتاشا نصاری کون ہے اور اسے کیا چاہتی ہے؟ جب ماں نور میر کے گھر پہنچی تو اسے چار طرف اندھیرا ہی دیکھنے کو ملا۔ وہ سیدھی میر کے کمرے میں پہنچی، وہاں بھی وہ نہیں تھا۔ باقی بھی ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن شاید اس نے نوٹ نہیں کیا تھا کہ میر کے بیڈ روم کے ساتھ ہی ایک روم جو ہمیشہ لاک رہتا تھا، آج وہ لاک نہیں تھا۔ دراصل یہ کمرہ میر کے ماما پاپا کا تھا۔ وہ جب بھی اداس ہوتا وہاں پر چلا جاتا یا پھر پریشان ہوتا تب چلا جاتا تھا۔ ماں نور کمرے میں آئے تو وہاں بھی اندھیرا ہی ہوا رکھا تھا، لیکن سامنے ہی میر صوفے پر برجمان ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اسے ماں نور کے آنے کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے ماں نور کہنے لگی، میر نے چونکا ماں نور کے جانب دیکھا تھا۔ نور، تم یہاں کیوں؟ مجھے دیکھ کر شوق لگا، یا تم میری جگہ کسی اور کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میر نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ آج دن کو کہاں گئے تھے تم میر اسلان بٹ؟ ماں نور نے پوچھا۔ کیا مطلب کہاں تھا؟ میں ایک ضروری کام سے باہر گیا تھا، اور وہ ضروری کام کیا تھا، کون سا تھا، بتانا پسند کرو گے؟ ماں نور نے لہو رنگ آنکھوں سے میر کی جانب آہستہ آواز میں لیکن انتہائی غصے میں کہا تھا۔ نور یار، کیا ہو گیا ہے؟ تم کب سے ٹپیکل بیویوں کی طرح سوال جواب کرنے لگی ہو؟ میر نے ہنستے ہوئے کہا، جب سے تم باقی مردوں کی طرح باہر مڑ مار کر آنے لگے ہو۔ ماں نور آپ کی بات پھٹ پڑ تھی۔ واٹ دا ہیل؟ کیا کہا تم نے؟ میر ایک قدم اس کی جانب پڑھنے لگا تو ماں نور سے وہی اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کریم ماتانا میرے، یو انڈرسٹینڈ؟ کیا ہے میں نے جو اس قدر بڑک رہی ہو؟ میر آپ کی بار دارا تھا۔ دراصل میر ماں نور کو اس لیے کھوٹا والی بات نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ خود اس مسئلے کو صاف کرنا چاہتا تھا اپنے طریقے سے۔ وہ جانتا تھا ماں نور جذبات میں آ کر اس کی بات کو نہیں سمجھے گے۔ ثبوت چاہیے تمہیں؟ لو دیکھو اپنے کارنامے۔ ماں نور نے وہی ساری فوٹوز دکھائی تھی جو نتاشا نے ماں نور کو سینڈ کیے تھے۔ نور میری بات سنو، جیسا تم سمجھ رہی ہو نا ویسا کچھ نہیں ہے۔ انفیکٹ میں خود بہت ہی اس مسئلے کو لے کر پریشان۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات محتم کرتا، چٹا ایک زوردار تماچا ماں نور نے میر کے منہ پر دے مارا تھا۔ گھٹیا انسان، ایک تو گناہ کرتے ہو پھر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ ماں نور خود نہیں جانتی تھی کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پر بہنے لگے۔ ایک ہی جذب میں میر آگے بڑھا تھا اور ماں نور کے بالوں کو اپنے ساتھ گرفت میں لیا۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ ہاں، پاگل ہوں میں؟ آندھا ہوں؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی ہونے کے بجائے بھی باہر مڑ مارے۔ گاٹ اٹ مائی پوائنٹ؟ جھوٹ، پھر وہ فوٹوز جھوٹی ہیں۔ وہ فوٹو تم خود سوچو، تمہارے علاوہ میں نے کسی سے محبت نہیں کی، کسی کو نہیں چاہا، کسی کو اپنے رب سے نہیں مانگا۔ آئی اونلی لو یو۔ ہا ہا ہا۔ ماں نور نے اپنے بالوں کو اس کی آہنی گرفت سے آزاد کروا کے خشک سا کہکا لگایا، آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ یہ سب اور کتنی لڑکیوں کو کہا ہے تم نے؟ ہاں، ارے جب تم نے مجھے دھوکہ دینا ہی تھا تو زبردستی نکاح کیوں کیا؟ پھر اس پر ستم یہ کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ مجھے تم سے محبت ہوگی۔ ماں نور چلائی، نور میری جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف تمہارا ہوں، میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، محبت ہے تم سے۔ میر نے اب قدرے نرم لہجے میں کہا تھا، برباد کر دیا تمہاری اس محبت نے مجھے۔ ماں نور دہاڑی تھی، آواز نیچے، میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ اس کے بازو کو ساتھی سے دبوچے ہوئے گویا ہوا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نور کاٹ کھانے والے لہجے میں گویا ہوئی، شادی تو ہو چکی ہے جانے من، نکاح ہو چکا ہے ہمارا، شاید تم بول رہی ہو۔ نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوگی اور میں ساری بات پاپا کو بتا دوں گی۔ ماں نور نے اطمینان سے کہا، جبکہ میر اس کے بابا صلح کرایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے الگ گئے تھے۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، جان چھوڑنا ہی ہوتا ہے تو پکڑتے ہی کیوں ہو؟ میر بے باکی سے گویا ہوا، جبکہ ماں نور اس کے واپس شروع ہو گئے تھے۔ خبردار جو تم نے کسی کو بھی یہ بات بتائی یا پھر رخصتی سے انکار کیا، ورنہ کیا کرو گے؟ جو کام رخصتی کو سر انجام دینا ہے نا، وہ آج ہی کر لوں گا۔ میر قدر بے باکی سے بولا تھا، جس پر ماں نور کا چہرہ گلنار ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں پھول گیا۔ وہ اس کی گرفت میں تھر تھر کانپنے لگی۔ گھٹیا، بے شرم انسان، لوفر۔ ماں نور نے مختلف القابات سے نوازا تھا میر کو، جبکہ میر اس کی باتوں پر ہنس دیا تھا۔ میں قطعی نہیں، بالکل بھی شادی نہیں کروں گی تم سے، جو کرنا ہے کر لو۔ ماں نور نے ایک بار پھر سے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اب کی بار میر کا غصہ ان کا رہا تھا اور ماں نور کو دیوار سے پن کرتے ہوئے کرخت لہجے میں گویا ہوا، میری نرمی کا
नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, मैं अपनी पे आ गया ना तो यकीन जानो रुखसत से पहले ही तुम्हें उठा कर लेकर जाऊंगा। और तुम्हें पता है ना, जाने में कि मीर इस्लाम बट सिर्फ धमकी नहीं देता, उस पर अमल भी करता है। मानूर की आंखों में बेबसी से आंसू आ गए थे। अल्लाह करे मर जो तुम, मानू ने रोते हुए कहा था। हा हा हा, फिक्र मत करो जान, मर भी गया तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। मीर उसको छोड़ते हुए गोया हुआ, जबकि मारू तन फन करती वहां से वाक आउट कर गए थे।